اکثر کہا کرتے ہیں کہ ترقی یافتہ ممالک میں ایک حکمران آیا، اپنی ٹرمز پوری کیں اور یہ جا وہ جا، دوسری باری کی کسی کو ہوس نہیں ہوتی۔ کوئی ایسا نسخہ بتائیے کہ ہمارے ہاں بھی سیاستدان دوسری باری کا سوچنے سے توبہ کر لیں۔ لیکن ممتاز ملک صاحب، آپ مہذب ملکوں کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ملک تو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اپنے کالم میں لکھا ہے، شکار گاہ ہے، یہ چراگاہ ہے ڈنگروں اور جانوروں کے لیے، یعنی شیروں، چیتوں، بگیاڑوں، بھیڑیوں کے لیے۔ ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے، اور جس جانور کے منہ کو خون لگ جائے اسے کہتے ہیں مین ایٹر۔ مین ایٹر کا علاج ہوتا ہے گولی۔ کینیتھ اینڈرسن، جم کاربٹ وغیرہ کی آپ کہانیاں پڑھیں، میں نے بچپن میں پڑھی، شکاریات وغیرہ کے حوالے سے۔ وہ جس شیر، چیتے کے، جانور کے منہ کو انسان کا خون لگ جائے، وہ پھر جب تک کسی عمدہ اعلیٰ شکاری کا خود شکار نہیں بنتا، جب تک نہ وہ اس کو چین نہیں آتا۔ ہمارے ہاں کھیل بڑا سادہ ہے، یہ سیاست نہیں ہے، یہ جہاں بانی نہیں ہے، یہ لیڈرشپ نہیں ہے، یہ گورننس نہیں ہے، سیدھا سادہ اصول ہے جو میں سالہ ساتھ سے لکھ رہا ہوں۔ سیاست بذریعہ دولت اور دولت بذریعہ سیاست۔ اسی لیے ان کو چین نہیں آتا۔ جو ویسٹ ہیں ان میں ٹھیک ہے، وہ آتے ہیں، وہ گلوری کے لیے آتے ہیں، وہ ایک لیگسی چھوڑنا چاہتے ہیں، وہ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں، دے وانٹ ٹو بی ریممبرڈ، مطلب کہ لوگ محبت سے، عزت سے، احترام سے ان کو یاد رکھیں تاریخ میں۔ نہیں، یہ ڈکیت ہیں، یہ بنارسی ٹھگ ہیں، ان کے پیٹ نہیں بھرتے۔ ان کے پیٹ جو ہیں وہ عمرو عیار کی زنبیل کی طرح ہیں۔ یہ ظاہر ہے ایک مت ہے، لیکن کمال سمبولک بات ہے کہ جتنا اس زنبیل میں ڈالتے جاؤ اتنی ہی وہ پھیلتی جاتی۔ سو ان کے اندر کھربوں ڈالر بھی چلے جائیں، کھربوں پاؤنڈز بھی چلے جائیں، ان کی بھوک نہیں مٹتی۔ تو بھوک مٹے گی نہیں، جیسے مین ایٹر کی، آدم خور کی بھوک نہیں مٹتی، اسے صرف گولی مٹاتی ہے۔ مطلب یہاں میرا گولی سے کوئی ایگزیکٹ گولی نہیں ہے، احتساب ہو، ایسا ہو کہ دنیا دیکھے۔ یہ احتساب کے نام پہ جو ایک لکن میٹی ہو رہی ہے، یہ شٹاپو کھیلا جا رہا ہے، یہ احتساب ہے، یہ ٹائی پھٹ قسم کا کام ہونا چاہیے۔ ادھر آؤ بھائی، یہاں 2 4 10 20 پیشیاں ختم ہو، یہاں ٹھیک ہے، یہاں سیدھا کہہ دو کہ معصوم آدمی ہے جی، ہمیں غلطی لگی تھی، قصہ ختم ہے۔ یا پھر اس کو ٹانگ کے منطقی انجام تک پہنچاؤ۔ جب تک یہ ہوتا نہیں، یہاں کچھ بھی نہیں ہوگا، اور اگر کچھ ہوگا تو وہ بد سے بدتر ہوگا۔ ہمارے ملک میں ماشاءاللہ بڑے ایسے ایسے چیمپئن ہیں جن کے پاس ہر مسئلے کا حل ہوتا ہے، ہر مسئلے کا انہیں پتہ بھی ہوتا ہے، اس کا حل بھی موجود ہوتا ہے۔ تو میں ان میں سے ایک نہیں ہوں، میں آپ کی طرح، لیکن میرا زیادہ وقت چونکہ ذرا سوچ بچار میں، پڑھنے لکھنے میں گزرتا ہے، تو وہ میرا پروفیشن بھی ہے۔ ادروائز وی آل آر سیلنگ ان دا سیم بوٹ۔ سوال غفار حسین صاحب کا ہے ڈنمارک سے، اور پوچھ رہے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان اگلے 5 سال کے لیے بھی منتخب ہو گیا تو وہ پاکستان کے حالات بدلنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ لیکن اکنامک انڈیکیٹرز کو تھوڑے بہتر ہیں، لیکن میں اکانومی میں اتنا بلیو نہیں کرتا جتنی یہ ماڈرن دنیا کرتی ہے یا ہم جیسے لوگ کرتے ہیں بھوکے ننگے۔ قطعاً نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کیا رہ گیا تھا جرمنی کے پلے، کیا رہ گیا تھا جاپان کے، ڈیمورلائز ہو چکے تھے، ٹھیک ہے، سارا کچھ، سارا ان کا انفراسٹرکچر، یہ وہ ساری زندگی برباد ہو چکی تھی، لیکن کیا ہوا؟ زندہ قوم تھی، لیڈرشپ اچھی تھی، کمال کی تھی، مخلص تھی، کمیٹڈ تھی، سنبھل گئے۔ اب یہاں تو حکام سے لے کے عوام تک ان میں سے کسی کا رہ گئے۔ عمران تو میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ اکانومی کے حوالے سے انڈیکیٹرز اچھے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ یہ اچھے انڈیکیٹرز جب تک غریب آدمی کے چولہے پہ چڑھی ہوئی خالی ہنڈیا تک نہیں پہنچتے، یہ کسی کام کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگلے 5 سال مل جائیں، اگر ٹیم اسی طرح کی ہوئی اور رویے اسی طرح کے ہوئے، اگر ترجیحات اسی طرح کی رہیں،
تو سچی بات ہے، میں چونکہ اب تک میں دیکھ نہیں پا رہا، میری عقل، میری فہم میں یہ بات نہیں گھس رہی کہ ان کی کہاں مجھے ڈائریکشن، سوائے اس کے کہ ٹاپ لیڈرشپ آنسٹ ہے. یہ بالکل ایک ڈفرینٹ بات جو باقی پچھلی گورنمنٹ سے، پچھلی حکومتوں سے، وہ یہ ہے کہ یہاں دس پرٹیکولر کیس پی ٹی آئی کے یہ دو ٹوک پورے اعتماد سے کہی جا سکتی بات کہ ٹاپ لیڈرشپ از آنسٹ. ارد گرد بھی شاید کافی بہتر لوگ ہیں، پیپل لائک شاہ محمود قریشی یا شفقت محمود، اس طرح کے جو لوگ ہیں آنریبل پیپل، کم از کم فائنینشیل ہائیجین ان کا چیلنج نہیں کیا جا سکتا. لیکن میرے جیسے ایک عام آدمی کے لیے جو پریورٹیز ہونی چاہیے مجھے نہیں دکھائی دے رہی. جن چیزوں کی طرف واقعی توجہ دی جانی چاہیے، فوکس کیا جانا چاہیے اور ایک ڈائریکشن ملنی چاہیے یا کوئی اسٹریٹجی نظر آنی چاہیے، وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی. سو اٹس ویری ڈیفیکلٹ فار می. میں تو کوئی نو آل یا عقل کل ٹائپ آدمی نہیں ہوں ہرگز، تو آپ کی طرح مجھے بھی انتظار ہی رہے گا. آئی کانٹ سے اینی تھنگ کانفیڈنٹلی. جمشید صاحب کا سوال ہے کورنگی کراچی سے. انہوں نے پوچھا ہے کیا آپ کراچی کو روشنیوں کا شہر بنانے میں پارسی برادری کے کردار پہ روشنی ڈال سکتے ہیں؟ جمشید صاحب سچی بات ہے مجھے تفصیلات کا تو قطعاً علم نہیں ہے، اور جتنی کو تھوڑی بہت معلومات ہیں وہ بھی اس وقت اتنے شارٹ نوٹس پہ میرا نہیں خیال کہ آئی ول بی ایبل ٹو ریکال. لیکن ایک بات پکی ہے، پارسی برادری کراچی کی جان اور پہچان رہی ہے. ان کی کنٹریبیوشن اکیلے جو ہمارے بزرگ تھے، کمال کے کالم نگار تھے، ارد شیر کاوسی، خود ان کے خاندان کا اگر آپ دیکھیں تو ان کی کنٹریبیوشن ختم ہونے میں نہیں آتی. اسی طرح بہت سے پارسی برادری کے جو فیملیز ہیں ان کی کنٹریبیوشن جو میں فوری طور پہ ریکال نہیں کر پا رہا، اس کا تفصیلی جواب میں آپ کو آئندہ کسی پروگرام میں ڈیفینیٹلی دوں گا. میرے دل میں ان کے لیے، اس برادری کے لیے بہت عزت، بہت احترام ہے، اور ان کی کنٹریبیوشن کا جو اوور آل امپیکٹ ہے میرے پہ وہ بہت زیادہ ہے. ان کے مختلف شعبہ زندگی میں ان کی کنٹریبیوشن بہت لازوال قسم کی ہے، جو میں انشاءاللہ عنقریب تھوڑا سا میں ڈیٹا اکٹھا کر لوں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. کسی کو اندھے پن کی بد دعا دینا بہت بڑی اور بہت ہی بری اور معیوب بات ہے، لیکن زندگی میں کبھی کبھی اندھا پن بینائی سے بہتر ہوتا ہے. بچپن میں بر صغیر کے لیجنڈ اداکار دلیپ کمار کی ایک فلم دیکھی جس کا نام ہی دیدار تھا. اس شاہکار فلم کی کہانی کا خلاصہ بھی لکھوں تو پورا کالم اسی میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا. خلاصے کا خلاصہ یہ ہے کہ فلم کا ہیرو لڑکپن میں ہی اندھا ہو جاتا ہے، اور ساتھ ہی اپنے بچپن کی محبوب ترین ساتھی سے بھی بچھڑ جاتا ہے، لیکن اپنے گیتوں میں ہمیشہ اسے یاد رکھتا ہے. اس فلم کا ایک انتہائی پاپولر اور مشہور گیت تھا، اسیر پنجہ عہد شباب کر کے مجھے، کہاں گیا میرا بچپن خراب کر کے مجھے. پھر یہ اندھا کبیراج کہتے ہیں گائک کو، پھر یہ اندھا کبیراج ڈاکٹر سے جا ٹکراتا ہے جو کبیراج کی آواز اور شخصیت سے مسحور ہو کر اسے علاج کی پیشکش کرتا ہے، کیونکہ وہ آنکھوں کا نامور سرجن ہے. کامیاب آپریشن کے بعد اندھے کبیراج کی بینائی بحال ہو جاتی ہے اور دونوں مثالی قسم کے دوست بن جاتے ہیں. تو کبیراج پہ یہ حقیقت بم بن کر پھٹتی ہے کہ اس کے دوست اور محسن ڈاکٹر کی بیوی تو اس کے بچپن کی وہی ساتھی ہے جو جوانی کے بعد بھی اس کی اندھی آنکھوں اور روشن گیتوں کا عنوان بنی رہی. کسی موقع پر کبیراج لوگوں کی فرمائش پر ڈاکٹر کے گھر وہ گیت سناتا ہے جو بچپن میں وہ اپنی ساتھی دوست کو سنایا کرتا تھا. اس بچپن کے گیت کے بول بھی اور پورا گیت بر صغیر میں اتنا مقبول ہوا کہ میں بتا نہیں سکتا. اس کے بول تھے، بچپن کے دن بھلا نہ دینا، آج ہنسے کل رولا نہ دینا. ڈاکٹر کی پتنی
ہیروئن یہ گیت سن کر ایک عجیب سی بے چینی بلکہ ہیجان میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ یہ گیت اسے بری طرح ہانٹ کرنے لگتا ہے اور بے اختیاری کسی عالم میں کبھی راج یعنی اپنے بچپن کے ساتھی کی طرف کھینچی چلی جاتی ہیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی، لاشعور میں یہ گیت گونج رہا ہے اور شعوری طور پہ وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ ساتھ بھی میں ایسی کون سی مقناطیسی اپیل ہے۔ دوسری طرف اس کا ڈاکٹر شوہر بھی بری طرح ڈسٹرب ہو جاتا ہے کیونکہ بیوی اٹریکٹ ہو رہی ہے کبھی راج کی طرف۔ تینوں کردار یعنی ڈاکٹر، ہیروئن اور کبھی راج اب نارمل سے ہو جاتے ہیں۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ صرف کبھی راج یعنی ہیرو جانتا ہے کہ ہیروئن اسے پہچاننے کے باوجود پہچان نہیں پا رہی، اور اگر اس نے مجھے پہچان لیا تو قیامت آ جائے گی۔ اس لیے کبھی راج ایک بھیانک فیصلہ کرتا ہے۔ وہ اپنے محسن کی ازدواجی زندگی بچانے کے لیے اپنی بچپن کی محبت اور اپنی روشن آنکھیں قربان کر دینے کا فیصلہ کرتے ہوئے خود کلامی کرتا ہے۔ بجھا دے ان چراغوں کو، بجھا دے ان چراغوں کو جو کسی کا گھر جلا دیں۔ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کو وہ چراغ بجھانا ہوں گے جو پورا معاشرہ جلائے دے رہے ہیں۔ کیا کرنی ایسی روشنی جو ہر شے کو جلا کے راکھ کر دے؟ کہ جواب تو ایٹمی دھماکے کی روشنی کا بھی نہیں کہ ایسی روشنی سے اندھیرے بہتر جو نسلوں کو اندھا کیے دیتی ہے، کیونکہ گناہگار روشنی سے معصوم اندھیرے بہتر ہوتے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان میں کوئی ایسا نظام، ایسے حکام ہوں جن کی روشنی میں انصاف سچ مچ اندھا ہو جائے اور احتساب بھی ہر قسم کی بینائی گنوا بیٹھے۔ بیوروکریسی کو بھی صحیح معنوں میں اپنی آنکھیں نکال کر ماتھے پہ رکھ لینی چاہیے۔ اللہ کرے وہ تمام ڈاکٹرز بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اندھے ہو جائیں جو سرکاری ہسپتالوں میں صرف حاضری لگوانے اور تنخواہ لینے جاتے ہیں اور اپنی منحوس اور مردود مسیحائی کے فن کا مظاہرہ صرف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں کرتے ہیں۔ میرا رب چاہے تو کیا نہیں ہو سکتا، وہ دانشور بھی اندھے ہو جائیں جو اصلاً حقیقتاً جوہراً صرف اور صرف دکاندار، ٹھیکیدار، دہاڑی دار ہوتے ہیں، جن کا مسئلہ پبلک نہیں پبلک ریلیشننگ ہوتا ہے، اور جو سب کچھ جاننے بوجھنے کے باوجود رائے سازی کے نام پہ رائے فروشی کرتے ہیں اور گینگز کی صورت میں آپریٹ کرتے ہیں۔ اور اللہ کرے ہر وہ پیشہ ور مقدس بھی بظاہر اندھا اور اندر سے روشن ہو جائے، جس کے پاس نہ منی ٹریل ہے نہ ہنی ٹریل ہے، جس کے نزدیک احتساب کا نک نیم انتقام ہے۔ ان سیاستدانوں کی آنکھوں میں بھی ہمنگ برڈز کے گھونسلے بننے چاہیے، جن کے لیے یہ ملک کسی شکارگاہ اور چراگاہ سے زیادہ کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ بجھا دو ان چراغوں کو، بجھا دو ان چراغوں کو جو اس گھر کو روشن کرنے کی بجائے اسے جلانے اور راکھ کا ڈھیر بنانے پہ تلے ہوئے ہیں۔ اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ گھر ایک ہی ہے، ہم پاکستانیوں کا گھر ایک ہی ہے، لیکن چراغ گنے نہیں جا رہے، آگ ناپی اور ماپی نہیں جا رہی۔ آتش کدا ایسے دہک رہا ہے کہ انسانوں کے بعد ان کے سائے بھی جلا ڈالے گا۔ ہے کوئی بریگیڈ، میرا مطلب ہے کوئی ایسا فائر بریگیڈ جو بجھا دے ان چراغوں کو، جس کے بعد ہر طرف روشنی پھیل جائے۔ روشنی اے روشنی، کاش تیری تلاش میں سب اندھے ہو جائیں اور اندھیرا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھٹ جائے، اس ملک کی جان چھوڑ دے۔